بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ تو بچوں، آج ہمارا سبق ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ تو بچوں، آپ کو اس کا ایک مختصر سا تعارف کراتا ہوں کہ بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ ہے کیا چیز۔ تو بچوں، یہ ایک تنظیم ہے جو اسکول کے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی بھی مشکل آ جائے تو اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگوں کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، آ گئی سمجھ آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ علی اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرلز گائیڈ میں شامل ہیں اور اپنا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے علی ایک دم کہنے لگا، باجی مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے۔ یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے میرے منّے سے بھائی مطلب چھوٹے بھائی، تم گرلز گائیڈ کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو لڑکے ہو۔ ہاں، جس طرح لڑکیاں گرلز گائیڈ میں شامل ہو سکتی ہیں، اسی طرح لڑکے بوائے اسکاؤٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دونوں اپنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بچوں بتایا تھا کہ یہ اسکولنگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مزید تربیت دیتے ہیں، جس میں فرسٹ ایڈ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ایسی چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت مثلاً جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے۔ اس تربیت کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے اور دوسروں کے کام آنے، ہنگامی حالت مطلب کوئی مشکل آ گئی ہو، کوئی مشکل وقت آ گیا ہو، کوئی زلزلہ وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی ہنگامی چیز آ گئی ہو، سیلاب وغیرہ آ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے حالات میں ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا، لکڑی سے چیزیں، رسوں کا پل، عارضی اسٹریچر بنانا تک سکھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کیا کیا سکھایا جاتا ہے؟ سوئی دھاگے کا کام مطلب کوئی کسی کا کپڑا پھٹ جائے یا کوئی اور ہو جائے تو اس میں سوئی دھاگے سے اپنا قمیض وغیرہ وہ ٹھیک کرنا، کوئی چیزوں کی مرمت کرنا، لکڑیوں سے چیزیں بنانا، رسوں کا پل بنانا، عارضی اسٹریچر مطلب جس میں آپ مریض کو لے کے جاتے ہیں، عارضی اسٹریچر بنانا سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد مطلب جو کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی اس طرح کا کوئی ہو جائے تو آپ اس کو مرہم پٹی وغیرہ کرا سکیں۔ ٹھیک ہے، ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ کس چیز کو؟ یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کس چیز کو طبی امداد کہتے ہیں، مطلب چوٹ لگنے، زخمی ہونے یا کسی سانپ یا کسی اور کیڑے وغیرہ کو کاٹنے کی وجہ سے کوئی مریض تکلیف میں ہو تو اس کو ابتدائی امداد مطلب اس کو ابتدائی علاج کیا جاتا ہے۔ ابو نے جواب دیا، جو علی اور باجی کی باتیں سن کر وہاں آ گئے تھے۔ ابو نے اٹھ کر کتابوں کی الماری سے ایک کتاب نکالی۔ اس کتاب کا نام تھا اسکاؤٹ تحریک۔ باجی اور علی نے حیرانی سے پوچھا،
آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں۔ علی نے کتاب کھول کر دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا۔ اچھا بچوں، یہاں پہ آپ لوگوں کو بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا عمروں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی شاخیں کون کون سی شاخیں ہیں۔ نمبر 1 شاہین اسکاؤٹ۔ شاہین اسکاؤٹ بچوں 6 سال سے 11 سال تک اس میں بچے لیے جاتے ہیں۔ اچھا اسکاؤٹ 11 سال سے 17 سال تک، اسکاؤٹ 11 سے 17 سال تک۔ رور اسکاؤٹ 17 سال سے 25 سال تک ہوتا ہے۔ اس طرح گرلز گائیڈ جو ہے وہ جونیئر گائیڈ 6 سال سے 11 سال تک بچی، اور گرلز گائیڈ 11 سال سے 16 سال تک۔ سینئر گائیڈ اس میں جو ہوتی ہے وہ 16 سے 21 سال تک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی شاخیں ہیں مختلف عمروں کے حساب سے کہ شاہین اسکاؤٹ کی عمر یہ ہے یہاں سے یہاں تک 6 سے 11 تک، اسکاؤٹ کا 11 سے 17، رور اسکاؤٹ کا 17 سے 25۔ اس طرح گرلز گائیڈ میں جونیئر گائیڈ کا 6 سے 11 تک، گرلز گائیڈ 11 سے 16 تک، اور سینئر گائیڈ 16 سے 21 تک۔ اب آگے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ وہ ابو میں تو شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں۔ یہ اب علی نے جب کتاب دیکھی تو ابو سے پوچھ رہا ہے، او ابو میں تو شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں۔ علی نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، دیکھو آگے کیا لکھا ہے۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے۔ کون؟ اسکاؤٹ تحریک کے بانی کون تھے؟ کس نے مطلب یہ تحریک شروع کی؟ وہ تھے بانی اس کے لارڈ بیڈن پاؤل۔ کون؟ لارڈ بیڈن پاؤل۔ تو اس تحریک کے بانی تھے لارڈ بیڈن پاؤل تھے۔ وہ برطانیہ کے فوجی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا۔ اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا۔ کیمپ مطلب جو خیمے لگائے جاتے ہیں اور ایک ہر چیز سے ایک الگ آپ کیمپ لگاتے ہیں اور خیمے وغیرہ لگاتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا، جیسا کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانے بنا لینا وغیرہ۔ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا۔ والدین بھی بہت مطمئن ہوئے۔ انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے۔ بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز کے روحانی، ذہنی، جسمانی اور سماجی نشوونما کی تربیت میں شامل کچھ مہارتیں اور ہنر یہ ہیں: اپنے مذہبی عقائد کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا سیکھنا، مثلاً روزانہ ایک نیکی کرنا۔ تو یہ جو تربیت ہے یہ روحانی تربیت ہے، آپ کی روح آپ کی دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ روحانی تربیت ہے۔ ذاتی صفائی اور ماحول کی صفائی کے طریقے سیکھنا، خود صاف رہنا اور استعمال کی چیزیں مثلاً برتن وغیرہ صاف رکھنا، پانی ابال کر
ٹھنڈا کر کے پینے کے لیے استعمال کرنا. ٹھیک ہے، یہ جسمانی. نمبر 3، چاق و چوبند رہنے اور جسمانی توازن قائم رکھنے کے لیے مختلف مشقیں کرنا. یہ بھی جسمانی میں آتا ہے، ذہنی اور جسمانی دونوں میں. نمبر 4، ابتدائی طبی امداد کے طریقے سیکھنا، مثلاً زخم کی صفائی کر کے مرہم پٹی کرنا. سماجی نشوونما، یہ مطلب لوگوں کی مدد کرنا. نمبر 5، اہم مقامات اور اداروں سے رابطہ کرنے کے طریقے جاننا، مثلاً فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس اور اسپتال وغیرہ کے ٹیلی فون نمبرز جاننا. کن کن چیزوں کے؟ فائر بریگیڈ، پولیس، ایمبولینس، اسپتال، ان کے ٹیلی فون نمبر جاننا، ان کو فون ملانا، ان سے بات کرنا. ٹھیک ہے. مختلف آلات مثلاً سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ کے استعمال کا طریقہ جاننا. کن کن چیزوں کا؟ سیل فون، لینڈ لائن فون، گھڑی، کمپیوٹر وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال. ٹھیک ہے. ٹریفک کے قوانین اور سڑک پار کرنے اور کروانے کے قاعدے جاننا، مطلب خود بھی سڑک پار کرنا اور دوسروں کو بھی سڑک پار کروانے کے قاعدے جاننا. ٹھیک ہے. بچت کے فوائد سے آگاہ ہونا اور اپنے جیب خرچ میں بچت کرنا سیکھنا. علامہ اقبال کے سوانح حیات مطلب ان کی زندگی کے حالات اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا. ماحول میں موجود پھولوں پودوں سے واقف ہونا، ان کا خیال رکھنے اور استعمال کے طریقے سیکھنا. اپنے یونٹ اور اسکول میں معاشرتی خدمت کے منصوبوں میں حصہ لینا. اچھا، کھانا بنانے، دسترخوان لگانے سے لے کر گھر کی کچھ چیزوں کی خود مرمت کرنا سیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا، بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا وعدہ. اب ان کا وعدہ کیا ہے؟ یہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ یہ بوائے اسکاؤٹ یا گرلز گائیڈ بننے کے لیے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ میں وعدہ کرتا، یہ لڑکے کے لیے ہے اور کرتی ہوں لڑکی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. میں وعدہ کرتی ہوں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانوں گا، اور مانوں گی لڑکی کے لیے ہے اور مانوں گا لڑکے کے لیے. سچا پاکستانی بنوں گا، یہاں بھی بنوں گا لڑکے کے لیے اور بنوں گی لڑکی کے لیے، اور سب کے کام آؤں گا. اسی طرح یہ آؤں گا اور آؤں گی لڑکا اور لڑکی کے لیے. ٹھیک ہے. علی پڑھتے پڑھتے تک گیا تھا، لیکن اس کا شوق اور بڑھ گیا تھا. کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے. اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں گا. ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ. تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی پڑھائی. اس سبق کی پڑھائی آپ لوگوں نے ہوم ورک کے طور پر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوم ورک کے طور پر آپ اس سبق کی کم از کم 3 دفعہ خود سے پڑھائی کریں. ٹھیک ہے بچوں. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.